خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتی، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، للہ، اللہ کے لیے، فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فلا عدوانا، تو نہیں کوئی زیادتی، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر، الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرام، بدلے ماہ حرام کے ہے، والحرمات، اور حرمتوں کا، قصاص، بدلہ ہے، فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثلی، مانند اس کے، ما اعتدی، جو زیادتی کی اس نے، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، ساتھ ہے تقوی کرنے والوں کے، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ، طرف ہلاکت کے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین، محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ مشکل الفاظ کی وضاحت اور سارے لیسن کی بجائے صرف جو نئے لفظ ہیں ان کی وضاحت ہوگی۔ تہلکہ، تہلکہ، ہے لام کاف، ہلکا سے ہے، کسی چیز کا اپنے پاس سے جاتے رہنا، خواہ وہ دوسروں کے پاس موجود ہو، کسی چیز میں خرابی پیدا ہونا۔ پھر تہلکہ کا معنی عذاب، موت، فقر۔ تفسیر: وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور اس کی مثال کیا ہے؟ فتح مکہ۔ فتح مکہ کیسے؟ آپ دیکھیں جنگ بدر میں وہ آئے تھے ڈیفینسو وار، احد میں وہ آئے ڈیفینسو وار، احزاب میں وہ آئے ڈیفینسو وار، لیکن فتح مکہ میں وہ نہیں آئے تھے، وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کیا کیا؟ خاموشی سے جا کے دبوچ لیا، اور بغیر کسی بڑے خون خرابے کے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے امن کا گھر بنا دیا۔ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے فتنہ فساد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں۔ تو اس لیے دونوں قسم کی جنگ ہوتی ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کا مقصود کیا ہے؟ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔
شرک کا خاتمہ ہو جائے، ظلم موقوف ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. اور اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مسلمان مال کے لیے نہیں لڑتا، جھنڈے لگانے کے لیے نہیں لڑتا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کے لیے لڑتا ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، لوگوں کو ایسے ظالموں سے نجات ملے جو انہیں خدا کی طرف جانے سے روکتے ہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، کس سے باز آ جائیں؟ فتنے سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں. فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں ظالموں پر، صرف ظالموں پر زیادتی ہوگی. ظالم کون؟ ایسے شر پسند کہ جو لوگوں کا جینا حرام کر دیں، اشتہاری مجرم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی تھی، لیکن 4 آدمیوں کو قتل کروایا گیا تھا. یہ چاروں اشتہاری مجرم تھے. ان میں سے ایک عبداللہ بن قتل تھا جو 3 ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے. 3 جرائم کیا تھے کہ وہ اسلام سے پھر گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا. نمبر 2، اس نے خون ناحق کیا تھا. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، توہین رسالت کرتا تھا. چنانچہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر خود پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. جب آپ نے سر سے، وہ خود کہتے ہیں بڑی ٹوپی کو، اتار کر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے. آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو. آپ دیکھیں، اب آپ کہیں گے اچھا آپ نے قتل کرا دیا، ایک جان مروا دی. اس نے بھی تو کسی کو مارا تھا، وہ بھی تو ایک شر پسندی کر رہا تھا، حج کر رہا تھا. ایک شخص جو اسلام کا پیغام لے کر آ رہا ہے وہ اس کی کیا کر رہا تھا؟ برائیاں کر رہا تھا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا. ایسے لوگ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، مفسد ہیں، ان کو پکڑا ہی جانا چاہیے. اور پھر مرتد بھی ہو گیا تھا، فتنہ فساد پھیلا رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہم جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اس الزام کا بھی جائزہ لیں گے جو مسلمانوں پہ لگتا ہے کہ جی تلوار کے زور سے مسلمانوں نے ملک فتح کیے. تو ہم دیکھیں گے کہ کافروں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا اس میں جتنا خون بہایا، ہزاروں افراد چچنیا میں بے گھر اور ظلم و ستم کا شکار. تو ایسے میں کیا صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہاں واقعی غلط کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں ظلم و ستم ہو وہاں مظلوم مسلمانوں کی مدد کسی نہ کسی طرح سے ہونی چاہیے، جو بھی انسان کے بس میں ہو. اب یہ ہے کہ جو کچھ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں آج کی اس دنیا میں بھی مسلمان کہاں کسی پہ ظلم ڈھا رہے ہیں؟ کوئی کمپیریزن کر دیں کہ جتنا ظلم مسلمانوں پہ ڈھایا جا رہا ہے اس کے جواب میں مسلمان کہاں یہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی حد تک مسلمانوں نے کئی جگہ ایسے کام کیے ہیں کہ انہیں بدنام کرنے کا موقع مل گیا، لیکن زیادہ تر یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اب اس کا جواب یہ نہیں کہ وہ کہیں ہاں ہاں تم مجرم، ہم کہیں نہ ہم مجرم نہیں. اس سے نہیں کام چلے گا. ہمیں اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اپنے محاذ اور اپنے سرحدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ کام کر کے دکھائیں، ہم کچھ محنت کریں. ہمارا ہر شخص کچھ نہ کچھ کرنے لگے. صرف چھٹی بنا کے ہم جہاد نہیں کر سکتے. چھٹی کے تصور کو ختم کر کے ہر شخص محنت کرے، پہلے سے بھی زیادہ محنت کرے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ بدلے. اب دیکھیں کہ یہاں آپ نے جنگوں کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، ایک ڈیفینسو وار اور ایک اقدامی اوفینسو کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے. کتنے خطرات ہیں آج امت مسلمہ پر، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا تدبیر آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے. جب ہم اپنے کھانے پینے کے لیے ان ممالک سے قرضہ لیتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے سکوں کے محتاج ہیں، تو ہماری عزت نفس تو کوئی باقی نہیں رہی. تو جس قوم کے اندر عزت نفس نہیں ہوتی پھر وہ اپنا دفاع کہاں سے کر سکتی؟ دین کے نام پر ہی فرقہ واریت بہت بڑھ گئی، موت کا خوف بہت بڑھ گیا، اور اس وجہ سے موت کا خوف ہمارے پاس کچھ ہے جو نہیں آگے دکھانے کو.
تو اس موقع پر میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے. میں کیا کر رہی، میرا رول کیا ہے، میں کہاں کھڑی، مجھ میں امانت کتنی، مجھ میں دیانت کتنی، میرا ایمان کہاں ہے، میرا اللہ کے ساتھ اخلاص کہاں ہے، میرے دل میں میرے اپنے بہن بھائیوں کا احترام کتنا ہے. دیکھیں نا، جب ہم اپنے خون کے رشتوں کا احترام نہیں کرتے، ایک گھر کی مثال لے لیجئے، ایک چھوٹا سا یونٹ، مثلاً آپ میں سے جو بچیاں، آپ کی بہنیں یا بھائی ہیں گھر میں، اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ کتنا ہے. بڑے ہونے کے بعد، شادی کے بعد آپس میں بہن بھائیوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیجئے، ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہونے چاہیے؟ کس قدر غلط فہمیاں، کس قدر آپس کے اندر نفرتیں، عداوتیں، جھگڑے، فساد. جب ہمیں اپنی ذات کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، جب ہم سیکریفائس ہی نہیں کر سکتے، جب ہم دوسرے کا احترام ہی نہیں کر سکتے، دوسرے کو اپنے مال میں سے کچھ دے نہیں سکتے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا آتی ذی القربی حقہ، اور رشتہ داروں کو مال دو؟ کس لیے فرمایا؟ تاکہ عداوتیں کم ہوں، نفرتیں کم ہوں، جھگڑے کم ہوں. کیوں رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب بتایا؟ کیونکہ چھوٹا سرکل مضبوط ہوگا نا، یہاں آپس کی محبت اور پیار ہوگا، اندر کا یونٹ مضبوط ہوگا، تو باہر کے دشمنوں سے انسان مقابلہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ایک یونٹ کے بعد ایک معاشرہ بنتا ہے نا باہم. ہمارا ہمسایوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، پھر ایک شہر کے رہنے والوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، کس قدر جھگڑے فساد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے نا، جو میری ذات ہے، جو میرا رنگ ہے، جو میری زبان ہے، مجھے بس اس زبان والوں سے پیار ہے، یا اس رنگ والوں سے پیار ہے، یا اس کلچر والوں سے پیار ہے. تو کیا مومن کی محبت کا معیار زبان ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، نسل ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے؟ مومن کس کی خاطر محبت کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر. حدیث پاک میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر کسی کو دیا، اللہ کی خاطر روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. تو جب ہماری محبتوں کی بنیاد ہماری برادری ہو، ہمارا خاندان ہو، ہماری زبان ہو، ہمارا رنگ اور نسل ہو، ہمارا شہر ہو، تو ان لوگوں میں آپس میں احترام اور آپس میں مضبوطی کیسے آ سکتی؟ جب ہر شخص دوسرے کو کاٹنے کو تیار ہو، ہر شخص دوسرے کو حقیر سمجھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المؤمن اخو المؤمن لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ. مومن مومن کا بھائی ہے، نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ وہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے. تو جب ہم ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، فلاں یہ زبان بولتا ہے، اس کے اندر تو کوئی خیر نہیں، فلاں اس خاندان سے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی. خیر اور بھلائی کے خود ساختہ معیار ہم نے قائم کر رکھے. تو جب آپس میں ہم لڑنے جھگڑنے والے ہوں گے، آپس میں ہماری عداوتیں ہوں گی، تو باہر کے دشمنوں کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم تو خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں مارنے کو. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے دل سے سب کی نفرت، عداوت، بغض، حسد سب نکال پھینکنا ہے. کیونکہ یہ کباڑ خانہ بن چکا ہے. یعنی جس دل میں یہ سب ویسٹ چیزیں ہیں، ردی کباڑ خانہ جمع کیا ہوا، نفرتیں، عداوتیں، حسد، بغض، یہ بالکل ایسے جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے نا. آپ سڑک سے گزرتے ہیں، کسی کنارے پر آپ کو کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اس میں کچرا مختلف طرح کا پڑا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے اپنے دلوں کو کچرا خانہ بنا رکھا ہے، اس میں گندی چیزیں بھر رکھی ہیں. ان کو باہر نکالیں گے، ان کو دھوئیں گے، ان کو صاف کریں گے، ان کو چمکائیں گے، ان کو خوشبو والا بنائیں گے، ان کو نور والا بنائیں گے. اس میں اللہ کی محبت ڈالیں گے، رسول کی محبت ڈالیں گے، قرآن کی محبت ڈالیں گے، انسان کی محبت ڈالیں گے، مسلمان کا احترام ڈالیں گے. تو جب ہم ایک اچھے انسان اور ایک مضبوط انسان بنیں گے، اگر ہم دنیا میں کوئی بہت بڑا چینج نہیں لا سکتے، اگر ہم روتے دھوتے بھی رہیں گے تو کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں کر رہے پیدا. یعنی ہمارا کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی خاطر رو لیں یا آہیں بھر لیں اور ہم سمجھے کہ ہم بہت نیک ہو گئے. ہمیں کچھ کرنا ہے، اور کرنے کی ابتدا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے.
اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے رشتہ داروں کو جوڑیے، ناراض لوگوں کے گھر جائیے، ان کو منائیے. وہ اگر آپ سے برا کرتے بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا کیجیے. انہوں نے آپ پہ زیادتی کی، فی سبیل اللہ اس کو معاف کر دیجیے. وہ آپ کی کسی خوشی میں شریک نہیں ہوئے، آپ ان کی خوشی میں شریک ہوئیے. انہوں نے غم کے موقع پر آپ کا ساتھ نہیں دیا، دکھ میں آپ کے کام نہیں آئے، آپ ان کے کام آئیے. اور ان سب چیزوں کا اجر اللہ کے پاس ہے. ہم بکروں کو تو قربان کر لیتے ہیں، ان کے گلے پہ تو چھری پھیر لیتے ہیں، لیکن اپنے برے جذبات کو قربان نہیں کر سکتے، اپنے اندر کے بتوں کے اوپر چھری نہیں پھیر سکتے، اپنی حسد نفرت ختم نہیں کر سکتے. تو کس چیز کا دین پڑھتے ہیں؟ کیا ایمان ہے ہمارا؟ تو اس لیے ہمیں خود سے ابتدا کرنی، اپنے سے شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جب اہل ایمان کے اندر واقعی سچا ایمان پیدا ہوا ہے تو ایک ایک جو ہے وہ کئی کئی سو پہ بھاری ہوا. پھر خود بخود معاشرے میں چینج آتا گیا ہے. پھر دشمنوں کے دل میں ایسے مسلمانوں کا روب پڑا ہے، وہ ان سے خوف کھاتے تھے. ہم سے تو کوئی روب نہیں کھاتا، کوئی خوف نہیں کھاتا. ہماری زندگی بے مقصد ہے، ہماری زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں، ہم محنت کرنا نہیں جانتے. ہم کس بات پہ پریشان ہیں؟ ہم کون سے دین کی خدمت کی بات کرتے ہیں جب ہماری ساری زندگی بڑی روٹین میں گزر رہی ہے. کھانا پینا روٹین میں، آرام کرنا روٹین میں، ہر چیز اپنے مرضی کے مطابق، رہنا سہنا سب کچھ کرنا. اور دعوے ہیں اسلام کی خدمت کے. ایسی تھوڑی خدمت ہوتی جب تک ہم قربانی کرنے والے نہ ہوں. تو قربانی یہاں سے کیجئے، خود سے لڑیے. باہر جنگ کرنے سے پہلے اندر سے جنگ کیجئے. تو جو اپنے اندر جنگ کر لیتا ہے نا، خود سے لڑ سکتا ہے، پھر وہ پوری دنیا کے مقابلے میں بہادر ہو جاتا ہے. کسی چیز کی بے عزتی محسوس نہ کرے، کسی چیز سے نہ ڈرے، کسی کی باتوں میں نہ آئے، سب روٹھے رشتہ داروں کو منائے، سب بہن بھائیوں سے معافی مانگے آپس میں. پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عربوں کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی کچھ مہینے ایسے تھے کہ جن میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ قافلوں کو حج اور عمرہ پرفارم کرنے کے لیے آنا جانا پڑتا تھا. اب اس کا حل کیا نکالا گیا کہ کیا کیا جائے؟ ہوا یہ کہ اس میں ذیقعد، ذوالحج، محرم اور عمرے کے لیے رجب کا مہینہ خاص کر دیا گیا. ان کو ماہ حرام قرار دیا گیا. ذیقعد، ذوالحج، محرم. ذیقعد سے لے کر محرم تک حج کے لیے قافلے آتے اور جاتے تھے، اور رجب میں عمرہ ہوتا تھا. تو ان مہینوں میں جنگ بند تھی. لیکن عربوں کے ہاں ایک قاعدہ یہ بھی بن چکا تھا کہ جب وہ حرام مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے کہتے چلو اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال مہینے کو حرام بنا لیں گے. اس لیے وہ ان مہینوں میں بھی جنگ کرتے. اب مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ پھر ہم کیا کریں، ہمیں تو حرمت کا پاس رکھنا ہے. تو مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اگر وہ ان مہینوں میں بھی تم سے لڑے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ ان مہینوں میں لڑ لو. یہاں رخصت دے دی گئی، رعایت دے دی گئی. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. کس کی حرمتوں کا؟ قافلوں کی، یعنی جو قافلوں کو لوٹیں گے ان سے بدلہ لیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ قصاص اور ظلم میں فرق ہے. قصاص کیا ہے؟ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کر لیا جائے. اور ظلم کیا ہے؟ کہ کسی کی بات بری لگے تو جواب میں مذاق اڑایا جائے، گالی گلوچ کی جائے، زیادتی کی جائے. اور تیسری شکل عفو درگزر کی ہے کہ بری لگے بھی تو معاف کر دیا جائے. بدلہ بھی جائز ہے، عفو بھی جائز ہے، لیکن ظلم جائز نہیں. تو یہاں پر میں والحرمات قصاص، بدلہ لے سکتے ہو حرمتوں کا. فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس کا بدلہ لو. زیادتی کرو نہیں یہاں ہوگا، لفظی ترجمہ تو اگرچہ زیادتی ہے لیکن جواباً اتنا حملہ کر سکتے ہو. بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی جتنا اس نے تم پہ زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. پھر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ بھی اقسام البر میں سے ہے، اور خاص طور پر جب دین کے دفاع کا موقع ہو
تو اس میں اپنا مال بھی لگاؤ. مال کو صرف ذاتی فائدے کے لیے خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے. یعنی ذاتی فائدوں کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ذاتی فائدے، صرف اپنی ذات، تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہلاکت کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں نہ دینا بھی ہلاکت کا سبب ہے. حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، اسراف. جہاد نہ کرنا بھی، یا جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا بھی ہلاکت ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو، یعنی خرچ کرتے وقت دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. پیچھے کیا فرمایا؟ معتدین سے محبت نہیں رکھتے، یہاں پر میں محسنین سے محبت رکھتے ہیں، کہ جو حق سے زیادہ دینے والے ہوں، نہ کہ زیادتی کرنے والے. ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.